السلام علیکم، ہیلو ورلڈ، ویلکم ٹو جے پی لرننگ کلیکشن آف ٹیکنالوجی۔ ویلکم بیک گائز، ہماری آج کی اس نئی ویڈیو کے اندر جس میں ہم جو ہے سینسرز کی انٹیگریشن دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو کی اپڈیٹس آپ کو اسی طرح سے ملتی رہے۔ تو آج کے ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے لاسٹ ویڈیو کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ لاسٹ ویڈیو میں جو ہے ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے جو ہے ہم ڈور سینسر کو انٹیگریٹ کر سکتے ہیں، اس کو کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں، اس کی کیا کیا اپلیکیشنز ہو سکتی ہیں، کافی ڈیٹیل میں ہم نے لاسٹ ویڈیو میں ڈسکس کیا۔ اگر آپ نے میری لاسٹ ویڈیو واچ نہیں کی تو میری لاسٹ ویڈیو لازمی واچ کر لیں، میں لنک جو ہے ڈسکرپشن میں مینشن کر دوں گا۔ تو بڑھتے ہیں ہم اپنے آج کی کہہ لیں کہ ٹاپک کی طرف۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہمارا فلیم ڈیٹیکٹر سینسر کی انٹیگریشن کے حوالے سے۔ اس میں دیکھیں کہ ہمارے پاس کون سا فلیم ڈیٹیکٹر سینسر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ ہم اپنے نارملی کنٹرولرز میں انٹیگریٹ کر سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں، یہ ہمارا کہہ لیں کہ فلیم ڈیٹیکٹر سینسر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ نارملی یہ اس ریڈ باڈی کے ساتھ بھی آتے ہیں، یہ بلو میں بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ فرق کچھ نہیں ہے۔ اچھا، اس میں 2-3 کیٹیگریز ہوتی ہیں، جس میں جیسے یہ کچھ 3 پن والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 3 پن والوں میں صرف ڈیجیٹل آؤٹ پٹ ہوتا ہے، صحیح ہے، اور اس کو آپ جو ہے پوٹینشیو میٹر سے اس کی رینج کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ایک اور ٹائپ ہوتی ہے جس میں جو ہے 4 کہہ لیں کہ پن آؤٹس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ 4 کون سی، اس میں ایک ڈیجیٹل آؤٹ پٹ ہوتی ہے اور ایک انالوگ آؤٹ پٹ ہوتی ہے۔ تو آپ چاہیں تو اگر ڈیجیٹلی آؤٹ پٹ لینا چاہ رہے ہیں ڈیجیٹل لے لیں، انالوگ لینا چاہ رہے ہیں انالوگ لے لیں۔ تو آئیے، آپ کی مرضی ہے کہ اگر آپ کو اگر آپ نے 4 والا پرچیز کیا تو 4 والے کو جو ہے آپ یوز کر سکتے ہیں دونوں آؤٹ پٹ کے ساتھ۔ تو اگین وہی بات میری جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب بھی آپ نے ایک نیا سینسر پک کرنا ہے تو اس کی سب سے پہلے ڈیٹا شیٹ کے بارے میں لازمی اسٹڈی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہی ہم جو ہے پہلے ڈیٹا شیٹ کو اسٹڈی کریں گے کہ ڈیٹا شیٹ کیا کہتی ہے ہمارے سینسر کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ ڈیٹا شیٹ آلریڈی میں نے ڈاؤن لوڈ کر کے رکھی ہوئی ہے، میں آپ کو جو ہے ڈسکرپشن میں جو ہے لنک آپ کو مل جائے گا، میرے فرم ویئر کے لنک کے اندر ہی کہہ لیں کہ فولڈر کے اندر ہی جو ہے یہ ڈیٹا شیٹ بھی موجود ہوگی۔ تو یہ ہمارا کہہ لیں کہ ہمارا فلیم سینسر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بیسیکلی پورا ایک اس کا ماڈیول ہے۔ سینسر تو جسٹ یہ بلیک والی LED جو کہتے ہیں IR یہ ہوتی ہے، ادروائز ورنہ یہ جو پورا یہ اس کا سمجھ لیں پورا ایک سرکٹ بنا کے اس کا پورا ماڈیول بنا دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ اس کو ڈیجیٹل آؤٹ پٹ، انالوگ آؤٹ پٹ اور اس کی ایڈجسٹمنٹ وغیرہ ساری چیزیں کر سکیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ پورا ہمارا ایک سینسر ہے، صحیح ہے۔ تو اس میں وہی بات کہ سب سے پہلے ایکیوریسی اور اس کی میجرمنٹ کہ بھئی یہ سینسر کس طرح کام کرتا ہے، کتنی رینج پہ کام کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ لکھا ہوا ہے This module is sensitive to the flame and radiation. It is also can detect ordinary light source in the range of a wavelength 760 Newton meter to 1100 Newton meter. ٹھیک ہے، یہ اس رینج کی جو ہے ویو لینتھ کو بھی جو ہے یہ میجر کر سکتا ہے۔ The detection distance is up to 100 سینٹی میٹر، مطلب یہ جو سینسر ہے ہمارا اس کی ڈیٹیکشن جو ہے وہ 100 سینٹی میٹر تک دور جو ہے یہ ڈیٹیکشن کر سکتا ہے۔ مطلب یہ کہ آپ اس کی رینج سیٹ کر سکتے ہیں اس کے پوٹینشیو میٹر سے، صحیح ہے۔ دی فلیم سینسر کین آؤٹ پٹ ڈیجیٹل اور انالوگ سگنل، وہی بات کہ بھئی وہ دونوں آؤٹ پٹ دے سکتا ہے، آؤٹ پٹ ڈیجیٹل بھی اور انالوگ بھی، صحیح ہے۔ اور اس میں بتا دیا کہ بھئی اس کو جو ہے آپ نارملی فائر الارم یا فائر فائٹنگ روبوٹس کے اندر یوز کر سکتے ہیں، وہی ہے اس کے اندر۔ اچھا، اس کے اندر رینج بتا دی کہ بھئی ڈسٹینس جو اس کی ڈیٹیکشن کی ڈسٹینس ہے وہ کتنی ہے، 20 سینٹی میٹر سے لے کے 100 سینٹی میٹر تک، ٹھیک ہے نا۔ یہ اس رینج میں جو ہے کہہ لیں کہ یہ ڈیٹیکشن کرے گا۔ اور جو اس کا اینگل ہوگا، ظاہر ہے اب میں نے اگر سینسر رکھا تو یہ بالکل کمرے کے اوپر نیچے ہر جگہ نہیں کرے گا، یہ 60 ڈگری کا جو اس کا اینگل بنے گا، 60 ڈگری کے اندر کی یہ اگر فلیم اس کی ڈیٹیکشن ہوگی تو یہ آپ کی ڈیٹیکٹ ہو جائے گی اس رینج کے اندر 20 to 100 سینٹی میٹر کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو اب وہی بات ہے کہ آپ نے سینسر جب بھی اس کی انسٹالیشن کرنی تو اس کی انسٹالیشن اس طرح سے کرنی ہے جہاں پہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے آگ لگنے کی، جہاں سے کوئی وائرنگ ہو یا کوئی انسٹرومنٹ ایسا رکھا ہو جو جس میں آگ لگ سکتی ہے، تو اسی کی کہہ لیں کہ اینگل میں جو ہے آپ نے اس کی انسٹالیشن کرنی ہے۔ یہ ساری چیزیں اس کی لکھی ہوئی ہیں۔ پھر اس کے اندر جو LM393 جو ہے اس کے ماڈیول کے اندر چپ یوز کی ہوئی ہے جو اس کو پورے سرکٹ میں کنورٹ کرتی ہے ماڈیول میں۔ آپریٹنگ وولٹیج وہی 3.3 to 5 وولٹ ہے، 3.3 سے 5 وولٹ تک آپ اس کو دے سکتے ہیں،
ٹھیک ہے، اور یہ 4 پن اس طرح سے ہوتی ہیں. صحیح ہے، اس کا انہوں نے ایگزامپل کوڈ بھی دے دیا کہ کس طرح سے آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں اور یہ ساری چیزیں. ٹھیک ہے نا. فردر ہم آگے بڑھتے ہیں. یہ میرے پاس سینسر ہے. ٹھیک ہے، میرے پاس بھی یہ والا سینسر ہے سیم جو آپ کو پکچر میں دکھ رہا ہے، اور یہ اس کی پن آؤٹس ہیں. ٹھیک ہے، 4 پن آؤٹس ہیں. D0 سب سے اوپر کی طرف ہے، اس کے بعد پھر اس کا پازیٹیو سگنل ہے جو مطلب 3.3 سے 5 وولٹ DC ہوگا، پھر گراؤنڈ پن ہے، پھر اینالوگ کی پن ہے. ٹھیک ہے، 2 LEDs ہیں، ایک اس کی پاور کی LED ہے اور ایک اس کی جو ہے جیسے ہی فلیم ڈیٹیکٹ ہوگا تو اس کی LED ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ یہ اس کا پوٹینشیو میٹر ہے. پوٹینشیو میٹر جو ہے آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں سینسیٹیوٹی اس کا ڈسٹینس جو ہے پوٹینشیو میٹر سے، اور یہ اس کا جو ہے بلیک کلر کی جو LED ہے اس کا بیسکلی سینسر ہے. ٹھیک ہے، تو آگے بڑھتے ہیں. اب بڑھتے ہیں ہم اپنی ایگزامپل کی طرف. اچھا، ایگزامپل تو میں نے آلریڈی لکھی ہوئی ہے، لیکن ایگزامپل سے پہلے ظاہر ہے ہمیں جو ہے اپنا ہارڈ ویئر اس کو دیکھنا پڑے گا. تو یہ کچھ کہہ لیں کہ ہم سرکٹ ڈیزائن اس طرح سے ہمارا ہوگا. تو ہم چلتے ہیں سب سے پہلے اپنے ہارڈ ویئر کی طرف. میں آپ کو سینسر دکھا دیتا ہوں. اچھا، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میری اس اسکرین کے اندر کہ یہی میرا سینسر ہے جس میں جو ہے 4 پن آؤٹ ہے اس کے. ٹھیک ہے، رائٹ سائڈ پہ جو ہے اس کے DC کہہ لیں کہ D0 ہے، مطلب ڈیجیٹل آؤٹ پٹ ہے. پھر پازیٹیو جو 3.3 سے 5 وولٹ کا سگنل ہے، پھر گراؤنڈ ہے، پھر اس کا اینالوگ کا آؤٹ پٹ ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کی پاور کی LED ہے، یہ اس کے اسٹیٹس کی ڈیٹیکشن کی LED ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمارا پوٹینشیو میٹر ہے جس سے آپ جو اس کی ایڈجسٹمنٹ کریں گے ڈسٹینس کی. ٹھیک ہے نا، ڈسٹینس جو اس کا 20 سے 100 سینٹی میٹر تک کا ہے وہ آپ اس سے ایڈجسٹ کریں گے. باقی یہ میرا اس کے اوپر یہ کہہ لیں کہ میجر فلیم سینسر ہے. ٹھیک ہے، یہ پورا جو ہے ہمارا ایک ماڈیول ہے. یہ ہماری LM393 جو چپ ہے جو کہ اس کو پورا کنورٹ کر رہی ہے ڈیجیٹل ہے اور اینالوگ وغیرہ میں. صحیح ہے، تو یہ ہمارا سینسر ہو گیا. صحیح ہے، دیکھ لیں اس کو کس طرح سے. ہو سکتا ہے جو آپ پرچیز کریں اس میں بھی کہ صرف 3 پن آؤٹ ہو، اس میں اینالوگ کا آپشن نہ ہو. ٹھیک ہے، ڈیجیٹل ہو تو پھر ڈیجیٹلی آپ جو اس کو ایڈجسٹ کر کے اپنے حساب سے اس کو پھر 0 یا 1 میں ریڈ کریں گے. میرے پاس دونوں ہیں تو میں آپ کو ایگزامپل میں بھی دونوں دکھاؤں گا. ٹھیک ہے نا. اچھا، یہ میرا سرکٹ آلریڈی میں نے جو ہے مینوفیکچر کیا ہوا ہے، جو آپ کو ڈائیگرام کے اندر دکھ رہا ہے وہی کہہ لیں گے سرکٹ ہے. صحیح ہے، میں نے 5 وولٹ اور گراؤنڈ دے دیا سینسر کو. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو اس کی ڈیجیٹل پن ہے وہ میں نے D2 جو کہ GPR4 ہوتی ہے اس میں کنیکٹ کر دیا ہے. اس کے علاوہ اینالوگ کی پن جو ہے میں نے اینوڈ میں کنیکٹ کر دیا کنٹرولر کے ساتھ. باقی ایک ایکسٹرا LED لگا دی جو کہ D1 کے اوپر D5 کے اوپر لگی ہوئی ہے. اس میں جب ایز اے فائر الارم اس کو میں ڈیٹیکٹ کرا کے جو ہے LED کو آن کر دوں گا جب فائر ڈیٹیکٹ ہوگی. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہمارا سرکٹ پورا ریڈی ہے آلریڈی. اس کو ہم جو ہے کنیکٹ کرتے ہیں اپنی ڈیٹا کیبل کے ساتھ. یہ میرے پاس یہاں پہ یہ میرے پاس پاور اپ ہو چکا ہے. صحیح ہے، یہ میرا سینسر ہے اور یہاں پہ ایڈجسٹمنٹ کا میرے پاس پوٹینشیو میٹر ہے. اب یہ LED آن ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ یہاں پہ جو ہے اس کو میں سائڈ کر دیتا ہوں. لائٹر ہے میرے پاس اس کی ڈیٹیکشن کے لیے. ٹھیک ہے، اس کی ٹیسٹنگ کے لیے. تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کا کوڈ اپلوڈ کر لیتے ہیں. صحیح ہے، ایگزامپل کی طرف چلتے ہیں، اس کا کوڈ اپلوڈ کرتے ہیں. اچھا، یہ میرا کہہ لیں کہ ایگزامپل ہے. ایگزامپل میں اپلوڈ پہ لگا دیتا ہوں، پھر آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں نے بائی ٹائپ کا ڈیٹا ٹائپ لیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، 2 ویریبل ہے اس میں. ایک سینسر کی پن جو ہے کہ اس کی ڈیجیٹل آؤٹ پٹ لے گی اور ایک LED کی پن ہو گئی. سیریل بگن پن موڈز بتا دیے میں نے. پھر لوپ کے اندر میں نے جو ہے بولین کے اندر اس کی ڈیجیٹل کو ریڈ کر لیا سینسر کے، اور انٹیجر کا ڈیٹا ٹائپ یوز کر کے میں نے ایک ویریبل بنایا سینسر ویلیو. اس کے اندر میں نے اینالوگ ریڈ کر لیا. ٹھیک ہے، جس میں جو ہے میں نے بعد میں اس کے بعد پرنٹ کرا دیا. اور اس میں نے فرسٹ میں جو ہے میں نے ڈیجیٹل اس کا آؤٹ پٹ پرنٹ کرا دیا، اور سیکنڈ میں نے جو ہے اس کا اینالوگ کی ویلیو پرنٹ کرا دی کہ اینالوگ پہ کیا ویلیو ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نے کنڈیشن وہی لگائی ہوئی ہے کہ فائر ڈیٹیکٹ ہے، مطلب 1 ویلیو ہے تو LED میری فائر آن ہو جائے گی، فائر ڈیٹیکٹڈ آ جائے گا. اور یہاں پہ جو ہے میرے پاس یہ ادروائز یہ لو رہے گا. ٹھیک ہے، اس کو میں اپلوڈ کر لیتا ہوں. میری ایگزامپل اپلوڈ ہو گئی ہے. اس کا سیریل دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، ابھی انیشیلی کیا ہے کہ یہ جو ہے ویلیو سینسر کی، ٹھیک ہے، اینالوگ فل ویلیو دے رہا ہے 1024. ٹھیک ہے، اور ڈیجیٹلی جو ہے وہ 0 ویلیو ہے. ٹھیک ہے، ابھی کوئی ڈیٹیکشن نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ہماری کہہ لیں کہ ڈائیگرام ہے. ٹھیک ہے.
اچھا اب ہم چلتے ہیں اپنے ہارڈ ویئر کی طرف، اس کی ٹیسٹنگ کس طرح سے ہم کر سکتے ہیں. صحیح ہے، یہ دیکھ لیتے ہیں. اچھا یہ میرے پاس یہاں پہ لائٹر موجود ہے. صحیح ہے، اور میں لائٹر سے بس آپ نے احتیاط یہ کرنی ہے کہ کیونکہ ظاہر ہے فائر سے آپ ٹیسٹنگ وغیرہ کریں گے یا اس کو چلائیں گے، آپ نے احتیاط کرنی ہے کہ بس جو ہے کوئی آگ واگ نہ لگ جائے، کچھ اس طرح کا نہ ہو جائے. ٹھیک ہے نا. تو یہ میرے پاس لائٹر موجود ہے. ٹھیک ہے، میرے پاس سیریل آ رہا ہے. اب جیسے ہی میں اس کو لائٹر آن کروں گا، ٹھیک ہے. اچھا ابھی دیکھیں یہاں کی اس رینج پہ بھی یہ اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، میں اس کے قریب کرتا ہوں. ٹھیک ہے، اس نے ڈیٹیکٹ کرنا شروع کر دیا ہے ڈیجیٹل پہ 1. صحیح ہے. تو اب یہ اس رینج میں جو ہے بالکل بھی ڈیٹیکٹ نہیں کر رہا ہے. صحیح ہے. یہ یہاں پہ آ کے اچھا اس کی انالوگ ویلیو اس نے ڈیٹیکٹ کر لی تھی لیکن ڈیجیٹلی جو ہے نہیں کر رہا ہے. تو مجھے اس کو تھوڑا سا ایڈجسٹ کرنا پڑے گا، ویسے مجھے رینج بڑھانی ہے. ٹھیک ہے، رینج بڑھانے کے لیے ہمیشہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ نے کلاک وائز گھمانا ہے. ٹھیک ہے، کلاک وائز جب آپ اس کو موو کریں گے تو یہ آپ کا جو ہے رینج اس کی ایکسٹینڈ ہو جائے گی ڈسٹینس کی. ٹھیک ہے، میں سرکٹ کو یوں کر لیتا ہوں تاکہ میرے لیے آسانی ہو جائے. ٹھیک ہے، یہ میں نے اس کا پوٹینشیو میٹر موو کیا ہے اور دوبارہ اس کو جو ہے ہم ٹیسٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب دیکھیں اس کی رینج بڑھ گئی ہے. پہلے بالکل منہ پہ لگانے سے اس کی جو ہے ڈیٹیکشن ہو رہی تھی، ابھی جو ہے میں دور سے بھی کر رہا ہوں تو اس کی ڈیٹیکشن ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے میں مزید اور دور کروں گا تو یہاں سے بھی ڈیٹیکشن ہو رہی ہے. تو اس طرح سے آپ اس کی رینج کی ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی میں نے ڈیجیٹل کے اوپر جو ہے کہہ لیں کہ لگا کے جو ہے کنڈیشن میں نے اس کو ڈیٹیکٹ کرایا ہوا. ٹھیک ہے، آپ چاہیں تو اس کو انالوگ کی ویلیو اس کے اوپر بھی جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں. میں جو ہے انالوگ والی ایگزامپل بھی کر لیتا ہوں کہ میں ڈیجیٹل والے کو کمنٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے، مجھے ڈیجیٹل سے جو ہے اس کو نہیں ڈیٹیکٹ کرنا، مجھے انالوگ پہ لگا دیا. میں نے انالوگ پہ کہہ دیا کہ اگر کیونکہ بائی ڈیفالٹ میری ویلیو جو ہے 1024 مطلب فل ویلیو آ رہی ہے. ٹھیک ہے، اور جیسے ہی میں نے کنڈیشن لگا دیا اگر 1000 سے نیچے جائے گی ویلیو، اس کا مطلب ہے کہ فائر ڈیٹیکٹڈ اور LED آن کر دو. ٹھیک ہے، میں ایگزامپل اپلوڈ کرتا ہوں. صحیح ہے، میری ایگزامپل اپلوڈ ہو جائے گی تو یہاں پہ آؤٹ پٹ آنا شروع ہو جائے گا. میری ایگزامپل جو ہے اپلوڈ ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، اگین وہی کوئی ڈیٹیکشن نہیں ہے. تو میرے پاس جو ہے اب مجھے جو ہے ڈیجیٹل نہیں دیکھنا، مجھے ابھی انالوگ ویلیو دیکھنی ہے. انالوگ ویلیو میری 1024 آ رہی ہے. ٹھیک ہے، اب میں یہاں پہ فائر کرتا ہوں تو میری یہاں پہ اس ڈسٹینس پہ کوئی چینجز نہیں آئی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن میں نے جب رینج سیٹ کی تھی یہاں پہ کی تھی تو لیکن اس کی ویلیوز چینج ہو گئی ہیں اور میں نے اس کی ویلیو پہ لگایا کہ اگر 1000 سے 1000 سے لیس دین ویلیو ہو تو یہ فائر ڈیٹیکٹ کر دے. ٹھیک ہے، دیکھیں جیسے ہی میں فائر بند کرتا ہوں فوراً اس کی ویلیو 1024 پہ جاتی ہے اور فائر ناٹ ڈیٹیکٹڈ والا میرا کیس ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور جیسے میں اس کو آن کروں گا اس کی ویلیو جو ہے 1000 سے لیس دین جاتی ہے اور فوراً جو ہے یہ ویلیو جو ہے ڈیٹیکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے فائر. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے جو ہے آپ اس کی رینج کی ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں اپنے حساب سے، آپ کے سینیریو کے حساب سے. میں نے فی الحال آپ کو دکھانا تھا تو میرے لیے اتنی بھی کہہ لیں کہ رینج کی ڈیٹیکشن کافی تھی. اب بات کرتے ہیں کہ اس سینسر کو ہم اس کی اپلیکیشن کیا کیا ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، ہم اس کو کہاں کہاں یوز کر سکتے ہیں. میں اگر بات کروں تو اس کو سب سے اچھا تو یہ ہے کہ آپ ایز اے فائر الارم یوز کر لیں. ٹھیک ہے، جہاں پہ فائر ہیزرڈس ہوں، جہاں پہ خطرہ ہو کہ بھئی آگ لگ سکتی ہے تو وہاں اس کے لیے آپ جو ہے اس کو یوز کر لیں. وہی جیسے اس کی ڈیٹا شیٹ میں بھی لکھا تھا کہ فائر روبوٹ جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب جہاں بھی چاہے ڈیٹا سینٹرز ہو گئے، آپ کے کچن میں ہو گئے. کچن میں تو خیر کچن میں بھی کر سکتے ہیں لیکن کچن میں یہ کہ یہ فالس ڈیٹیکشن کرنا لگ جائے گا. بہتر ہے کوئی ایسا روم جو کہ بہت سینسیٹیو ہے. ٹھیک ہے، یا جہاں پہ زیادہ وائرنگ وغیرہ ہوئی ہوئی ہے آپ کی. ٹھیک ہے نا، میرے حساب سے اس کو آپ الیکٹریکل ڈی بی جو آپ کی جس میں الیکٹریکل ڈی بی ہوتی ہے، جس میں ایکسپینسو آپ کے کمپوننٹس لگے ہوئے ہوتے ہیں، آپ اس کے اندر اس سینسر کو یوز کر سکتے ہیں فائر ڈیٹیکشن کے لیے. کوئی اگر اسپارک ہو، ٹھیک ہے، اسپارک ہو یا خدا نخواستہ آگ واگ لگ جائے تو وہ آپ اس سے فوراً ڈیٹیکٹ کر کے ایک الرٹ کر سکتے ہیں اور اس کی بیس پہ فوراً جو ہے
प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस वाला पार्ट जाएगा क्योंकि अक्सर होता है कि कोई वायर लूज़ हो गई है इलेक्ट्रिकल डीबी के अंदर तो वो हल्का सा स्पार्क करता है, तो स्पार्क जैसे ही होगा तो ये फ़ौरन डिटेक्ट कर लेगा और उस पर जो है आपको अलर्ट मिल जाएगा कि भाई आप ये कि एटलीस्ट आग लगने से पहले पहले आप इसको जाके जो है चेक कर सकते हैं कि भाई आग लगने वाली है, तो मैं जो है बेहतर है कि पहले ही चेक कर लूँ कि भाई क्या वजह है, कोई वायर लूज़ है या कुछ भी, कोई शॉर्ट सर्किट वगैरह हो रहा है, तो इसकी इस तरह से एप्लीकेशन हो सकती है। बाकी इसके अलावा आप भी मुझे जो है बताएं कि आपने अगर इस सेंसर को पहले कभी यूज़ किया तो इसको किस सिनेरियो में यूज़ किया, या अगर आपके पास कोई मज़ीद आइडिया तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप इसको किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, ताकि मुझे भी जो है इस सेंसर को लेके और आइडियाज़ मिल सकें। तो होपफुली जो है आपको इस सेंसर की कहने की इंटीग्रेशन समझ आ गई होगी, किस तरह से ये यूज़ करते हैं, इसको किस तरह से जो है आप इंटीग्रेट कर सकते हैं ESP8266 के साथ भी, प्लस यही सेम हार्डवेयर और कोड जो है पूरा यही रहेगा जो आप ESP32 के साथ भी यूज़ कर सकते हैं या आर्डिनो के किसी भी वर्जन के साथ यूज़ कर सकते हैं। ये सब के लिए जो है सेम यही हार्डवेयर और सेम यही कह लें कि कोड रहेगा, बस आपको पिन नंबर चेंज करने होंगे, जो आप पिन नंबर उसमें यूज़ करेंगे वही पिन नंबर्स यहाँ पे चेंज करने पड़ेंगे। तो होपफुली जो है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपना फीडबैक दें। इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। इसके साथ साथ हमें सोशल मीडिया के ऊपर भी जो है हमें फॉलो करें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, उसको फॉलो करें, लिंक्डइन के ऊपर हमें जो है फॉलो करें, इंस्टाग्राम के पेज को हमारे जो है फॉलो करें, लाइक करें, ताकि आपको हमारे हर सोशल मीडिया की चैनल के ऊपर आपको अपडेट्स मिलती रहे। इस वीडियो को हम करते हैं, अल्लाह हाफिज़।